ہم پھر 4 جون کو انشاءاللہ لاہور پنڈی پی سی ہوٹل میں ہے ہمارے پروگرام، تو ہم ادھر ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس. کراچی میں ہی رہتا ہوں زیادہ تر. جی ہم یہی پہ ہوتے ہیں، کراچی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ پاس ہوتے ہیں. ہاں بالکل، ہم یاد تو آپ کو رکھتے ہیں. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھے کیا سے ملتے ہوئے بات کرتے ہوئے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. مہربانی. تو آج کے پروگرام ہماری ہے اس پہ کہ کس طرح کے ایک ناکارہ یا اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ایسا عام سا انسان جن کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ سکسیس کیسے حاصل کرے، کامیابی کیسے حاصل کرے، یہ کامیابی ہوتے کیا ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ نہیں مان سر، میں اپنی جو رائے ہے وہ عرض کروں گا. جی. کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر سے ہوتی، جو آدمی کا اپنا ارادہ ہے نا وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اس مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمیں میر تیمور کی کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ دشمنوں نے اس کو اتنا مارا، اس کو شکست دی اور بالکل وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا. پھر ایک دفعہ وہ کسی دریا کے کنارے بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا میں چیونٹی گری تھی اور وہ یعنی کہ آتی تھی اوپر، تھوڑا وہ چڑھتی تھی کنارے پہ، پھر نیچے گر جاتی تھی. پھر وہ ہمت کرتی تھی، چڑھتی تھی، پھر گر جاتی تھی. پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چیونٹی دریا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن پھر گر جاتی تھی. آخر بہت ساری کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئی اور نکل گئی. تو اس نے میر تیمور نے ایسا سبق سیکھا اس سے، چیونٹی سے، کہ پھر اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور دشمنوں پہ حملہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مغلوں نے کتنے برس، سینکڑوں برس حکومت کی ہندوستان میں اور اس کی اولاد نے. تو یہ ہے بات کہ آدمی جو اپنا ارادہ اندر سے کرے کسی کام کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. اس کے لیے تھوڑی اس کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے. صحیح. بس میں سمجھتا ہوں کہ مین چیز تو ارادہ ہے کہ آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے تو پھر ارادہ پختہ ہو انسان کے تو ہوتے. تو اب ارادہ کو کیسے پختہ کیا جائے؟ ارادہ کو آدمی اس کو ایک عملی پلان جو ہے اس سے پختہ کرتا ہے نا، کہ آدمی اس کے ان اینڈ آؤٹ دیکھتا ہے کہ ایک چیز کو جو اس کو ارادہ کیا اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو جب آدمی الٹرنیٹیوز پہ اس کے غور کرتا ہے نا تو راستے نکل آتے ہیں. یعنی کہ پلاننگ پروسیس ہم اس میں MBA میں بھی پڑھتے رہے نا، یعنی کہ پہلے تو آپ نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں جس کو آپ ارادہ کہہ لیں. جب آپ گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. یہ جو الٹرنیٹیوز ہیں، پلانا سیکشن جو ہے وہ آپ نے دیکھنا کہ کیسے کرنا ہے. تو اس پہ پھر آپ نے عمل کرنا ہے. عمل کرنا ہے تو عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے ہیں. بہت زبردست بات ہے، بہت اچھے آپ نے ٹپس بتائی، بہت اچھے. ہمارے ویورز کو بہت زبردست لگا، بہت اچھا. باقی آپ کی تمام کچھ چل رہے الحمدللہ سمدہ اور ہیلنگ. جی ہاں بالکل. اور باقی میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح. یعنی کہ جو ہمیشہ آدمی کو مد نظر ایک بات رکھنی چاہیے کہ آدمی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو اس زندگی میں جو دوسروں کے لیے جیے اور دوسروں کو جو لوگ جن کو ضرورت ہے. ہماری ارد گرد اتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمدھا ہیلنگ کو، اس کو HMF کو، سمدھا کو بالکل اس کو سیکھیں، گرینڈ ماسٹر کریں اس میں اور اس میں مہارت حاصل کریں اور پھر اس کو لوگوں کو شفا دیں. بے شک ہم ارد گرد دیکھتے ہیں لوگ کتنی تکلیفوں میں ہیں، دوائیاں اور یہ وہ علاج، آپریشن، ڈاکٹر، ہسپتال، سب سے یعنی کہ ایک بڑا بہتر طریقہ علاج ہے سمدھا کا. اس کو بڑا اچھی طرح سے سیکھ کر پھر اس پہ لوگوں کو اپلائی کریں اور لوگوں کو شفا دیں اور تاکہ لوگ دعائیں بھی دیں اور انسانیت کی خدمت بھی ہو، جو انسان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا مقصد بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے.
بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. بہت شکریہ. بس میرے سب دوستوں کو اور میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کو سلام ضرور کہنا. بہت شکریہ. بالکل, اللہ حافظ. یاد کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بات ہو رہے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے بڑے اچھے گفتگو, ہمارے زبردست گفتگو نعیم انصاری صاحب کے ساتھ ہو گئی کہ اشرف المخلوقات, اور انسان اگر ارادہ پختہ کر لے, گول سیٹنگز کر لے, اس کو لکھ لیں ڈیلی ویکلی منتھلی گولز, پھر اس کو پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس جو کہیں نہ کہیں کسی منزل تک پہنچاتے. تو میں بھی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایک ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے آپ ہے, اور پہلی سیڑھی جو کامیابی کی ہے آپ کے اندر ہے, اور کہیں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو خود, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کو عطا کیے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا ہے. آپ نے اپنے طور پہ کرنا ہے, اللہ نے جو صلاحیتیں دے کے اس کو بروئے کار لانا ہے, لیکن کیسے؟ ترتیب سے, منظم طریقے سے. سب سے پہلے صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ جانماز پہ بیٹھے ہوئے, ابھی جب آپ اٹھنے والا دعا شو آپ نے مانگ لی, اس کے بعد آپ لکھیں اپنے گولز کو, لکھیں, اور پھر لکھنے کے بعد اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں تو اس کے بعد اس کو آپ درود شریف پڑھ کے اس پہ پھونکے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی جو گولز ہے اللہ ان کو اچیو کرنے لگتا ہے. کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے تو اس میں آپ نے گناہگار ہو جائیں گے. دعویٰ نہیں کرنی ہے, کوشش خود کرنی ہے, کیونکہ کوشش سے, ارادے سے انسان پختہ اسٹرانگ ارادے سے اللہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے. بے شک کچھ گولز اچیو ہوئے کچھ نہیں ہوئے, لیکن جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو یہ کوشش سے سب کچھ پاسبل ہے, ممکن ہے. اس لیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا سوچ بدلو, اور منفی سوچ, منفی رویہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے, آپ کی شخصیت کو, آپ کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. اور پازیٹیو پاور جو ہے, پازیٹیوٹی, یہ آپ کی زندگی کو اچھے بنا لیتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو کیسے سوچیں؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ پازیٹیو کیسے سوچیں, پازیٹیوٹی کیا ہے. یہ کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کیا ہے اور پازیٹیو پاور کیسے کام کرتے ہیں. واقعی سب سے پہلے پازیٹیو سوچنے پہ بات کرتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے اچھا کرتا ہے. وہ چیز جو انسان کے لیے اچھا ہے اسے پازیٹیو پاور کہتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. جو اچھے یعنی اسے اچھائی کو پازیٹیوٹی یعنی مثبت چیزیں کہتے ہیں. تو مثبت رویہ. ابھی ایک کال ہولڈ پہ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کریں؟ جی میں جی محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے. محمود جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا مطلب معاملات چل رہے ہیں, اور بڑا میں نے کیا ہے 1 to 8 لیول کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور HMS بھی 2 لیول کیے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں, تو اس میں تھوڑی جو پرابلم آتی ہے کبھی کبھی کہ پراپر کنسنٹریشن نہیں بن پاتی, یا جس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے نا جی
یہی میں سمجھ سکتا ہے کنسنٹریشن نہیں بن پاتی نا اس میں کنسنٹریشن کی تو ضرورت نہیں ہے. کون سے کنسنٹریشن چاہیے آپ کو؟ اس میں تو کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کنسنٹریشن بنائیں یا تمرکز فکر بنائیں پھر ہوں گی. یہ تو وہ چیز بالکل نہیں ہے. اصل میں آپ سمجھے نہیں تو اس وجہ سے آپ کو اس طرح کی غلط فہمی میں جا رہے ہوتے ہیں. ایک طریقہ علاج ہے, اس میں کنسنٹریشن کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی کنسنٹریشن کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ طریقہ علاج اپنائیں اور بس صرف علاج کریں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو جی. اس میں مستمدہ میں کوئی کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف. تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے, آپ کے ایک چھوٹے مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ جس طرح فرما رہے کنسنٹریشن نہیں بنتی ہے, اس میں کرتا ہے. اب اس نے آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں کہ یعنی میرا دھیان ادھر ادھر نہ ہو, میرا توجہ صرف پیشنٹ پہ ہو. وہ تو ریکی میں ہوتی ہے یا ایسے چیزوں میں ہوتا ہے, ضروری بالکل نہیں ہے. چمدہ تو ایک پاورفل ہیلنگ انرجی ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے کچھ کریں یا اس چیزوں کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتے. کنسنٹریشن کی فلاں کی یہ وہ جو ڈرامے جو وہ لوگ بناتے ہیں یا اپنے بنائی ہوتی ہے ریکی میں باقی چیزوں میں, بہت سی چیزوں میں, اس میں کنسنٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب یاد رکھیں اسٹوڈنٹس, کوئی پرہیز نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگایا, نہ یہ ٹریننگ کبھی ہم نے دی ہے کہ کنسنٹریشن لازمی ہے. یہ پابندی کبھی نہیں لگایا, نہ یہ پرہیز بتایا آپ کو. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کریں کہ کوئی کنسنٹریشن کی ضرورت. ٹھیک ہے, تھوڑا توجہ چاہیے پیشنٹ پہ دے دیا. اب ہمارے پاس پہ اگر میں میڈیکل پریکٹس اگر میں کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے, آرام سے بٹھا کے ان کے جو ہے نا اسٹیتھوسکوپ وغیرہ چیک اپ کر کے ہر چیز کو توجہ سے تو تھوڑا کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے لکھے ہم نقصان نے لکھ لیے اور دے دیے, اس نے دوائی لے لی, دوبارہ چیک کر دے, بس چلے گئے اور اس پہ عمل کر دیا. یہی ہوتی ہے. اسی طرح ہے یہ بھی سمجھاوے. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں احتشام بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا نام بتایا؟ احتشام. احتشام. جی احتشام, کیسے؟ اچھے ہو؟ جی آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے ٹی وی پر, جی بہت متاثر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا, تھینک یو. میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ میں ایچ ایم ایف کرنا چاہتا ہوں, کیا میں سمدہ سے پہلے ایچ ایم ایف کر سکتا ہوں؟ سمدہ سے پہلے بالکل ایچ ایم ایف کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. اچھا جی. لیکن یہ ہے کہ سمدہ اگر کریں پھر ایچ ایم ایف کریں تو وہ اثر اس کی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا جو اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مقصد ایچ ایم ایف سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ جو کیا ہوتے ہیں, جو تعلیم ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ؟ جی ایچ ایم ایف سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا فائدہ ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ سکسس یعنی جو کامیابی ہے وہ حاصل ہوتے ہے. ڈیلی گولز, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature.
control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.